أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تاریخیں: 19 ماہ سیام حضرت امیر کے سر مبارک پر ضربت لگنے کی تاریخ، اور اس کے بعد پھر 21 ماہ سیام مولائے متقیان کے شہادت کی تاریخ. اس مناسبت سے امیر المومنین کا کچھ دیر تذکرہ ہے، اور ایسی ذات گرامی کا جس کے بارے میں قرآن کریم کی ایک نہیں کثرت سے آیات موجود ہیں. یہ تاریخیں اور یہ مواقع ہمارے لیے بہترین فرصت ہیں اور موقع ہے کہ کچھ دیر حضرت امیر کے سلسلے میں غور و فکر کر سکیں اور ان کی معرفت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں. ایک نہیں قرآن کریم میں کثرت سے آیات، اور ایسی آیات جو صریحی طور پر واضح طور پر بغیر کسی شک و شبہ کے امام علی کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر رہی ہیں. یوں تو
بہت سی آیات کے سلسلے میں بالخصوص مشہور ہے کہ 300 آیتیں امام علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور امام علی کے بارے میں، لیکن جو آیات واضح طور پر، صریحی طور پر اور بغیر کسی اختلاف کے امام علی کے سلسلے میں، وہ بھی کم نہیں ہیں، اور ایسی ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو قابل غور ہیں۔ آج امام علی کے سلسلے میں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اگر ان کے کمالات اور فضائل اور عظمتوں کے بارے میں تأمل کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں، تو خود ان کی معرفت ہمیں کمالات کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس سے انسان جتنا زیادہ وابستہ ہوتا ہے اس سے نزدیک ہوتا جاتا ہے، اس سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ اور معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جس کی معرفت ہے اس سے قریب کرتی ہے۔ ہمارے لیے جو حکم ہے امام علی کی معرفت کا کہ ہم انہیں پہچانیں، ان کی شناخت حاصل کریں، معرفت کے حکم کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ہماری زندگی میں بھی کمال آئے گا۔ یعنی اپنی زبان سے ایک طرف یہ کہہ دینا کہ ہم صاحب کمال ہیں یا فلاں در سے وابستہ ہیں یا اور ہے، لیکن واقعی معنی میں اپنے کو صاحب کمال بنا لینا اور واقعی معنی میں کمال کی طرف پہنچ جانا یہ آسان نہیں ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب حضرت امیر جیسی اور امام علی جیسی ذات گرامی کی ہمیں معرفت ہو، یا خانوادہ نبوت و رسالت کی ہمیں معرفت ہو، اور یہی معرفت ذریعہ بنے گی معرفت پروردگار کا، یہی معرفت واسطہ بنے گی معرفت خداوند عالم کا۔ اور اس معرفت کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی معرفت بڑھے گی اتنا انسان بلندیوں کی طرف اور کمالات کی طرف پہنچے گا۔ لہذا جہاں تک فضائل کی بات ہے اور امیر المومنین کے کمالات کی بات ہے، ایک فضیلت کی جانب جو آیت میں نے پیش کی ہے، مشہور آیت ہے سورہ مبارکہ رعد کی 13واں سورہ ہے، اس کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 43۔ اعلان ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، سنی ہوئی آیت ہے کہ پیغمبر سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، قل اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ہماری رسالت کی گواہی کے لیے ایک تو اللہ کافی ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس علم کتاب ہے وہ میری گواہی کے لیے کافی ہے۔ اور یہ مسلمات میں سے ہے اور تفاسیر میں موجود ہے کہ یہاں پر من عنده علم الکتاب یعنی جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی بابرکت ذات گرامی ہے۔ یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن نے جس کے بارے میں من عنده علم الکتاب کا، یعنی جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہو، تفاسیر موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ اس سے مراد امام علی ہیں۔ خود امام علی کا ہونا اس آیت سے اور اس کے علاوہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے، یعنی جس کے پاس وہ صفت پائی جاتی ہو اور وہ فضیلت پائی جاتی ہو کہ مکمل کتاب کے علم کا حامل ہو جائے، یہ دوسروں کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے بھی ناممکن ہے، کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تمام علوم اور بالخصوص کتاب کے تمام علوم کا حامل ہو جائے۔ اس لیے کہ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جناب سلیمان کے وصی اور وزیر جناب آصف بن برخیہ کے لیے خود قرآن نے کہا تھا کہ ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، یعنی اتنی عظمتوں کے بعد ان کے اندر کتاب کے تھوڑے سے علم کی صلاحیت تھی، یعنی بعض چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے بھی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جناب آصف بن برخیہ کا واقعہ گواہ ہے کہ مکمل کتاب کے علم کا حامل ہونے کے لیے جب تک انسان اس حد تک صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کے اندر وہ علم نہیں آ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات جتنی وسعت ہوگی، جتنی ظرفیت ہوگی، اتنی ہی چیز آ سکتی ہے۔ ایک ظرف، ایک برتن اگر اس کے اندر صلاحیت ہے 1 لیٹر کسی چیز 1 لیٹر پانی آنے کی، تو ناممکن ہے کہ اس کے اندر 10 لیٹر آ جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 10 لیٹر میں کوئی کمی ہے، نہیں، اس برتن کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس 10 لیٹر کو اپنے اندر جگہ دے سکے، اس لیے کہ خود اس کے اندر 1 لیٹر کی صلاحیت ہے۔ یہی معاملہ دنیا کے تمام انسانوں کا ہے، کسی بھی انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کتاب کے تمام علوم کو اپنے اندر جمع کر سکے۔ اور یہ امام علی کے سلسلے میں آیات کا واضح طور پر اعلان کرنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کائنات میں امام علی وہ ذات ہے جن کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ جن کی بنیاد پر اللہ نے انہیں علم کتاب عطا کیا۔ من عنده علم کتاب یعنی اس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے۔ اب یہاں پر قابل غور چیز یہ ہے کہ امام علی کی زندگی میں جہاں صاحب علم ہونا ہے، البتہ یہ بھی ایک قابل غور ہے کہ امام علی ہی وہ ذات ہیں کہ جن کے پاس صفات اور فضائل اور کمالات بہت ہیں، اور انہی فضائل و کمالات میں قابل غور چیز یہ ہے کہ اور بظاہر قابل تعجب بھی ہے کہ
ایک انسان کے اندر ممکن ہے کہ کوئی ایک فضیلت پائی جاتی ہو، لیکن معمولاً یہ ناممکن ہوتا ہے کسی کے اندر ایک ایسی فضیلت پائی جائے کہ اس کے مقابل والی، اس کے متضاد فضیلت بھی اس کے اندر موجود ہو جائے، یعنی متضاد چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لینا۔ مثلاً ایک انسان اگر مسلح عبادت پر رہنے والا ہے اور مسلسل روزے رکھنے والا ہے، مسلسل عبادتیں کرنے والا ہے، مسلسل راز و نیاز کرنے والا ہے، مسلسل بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑانے والا ہے، تو ایسے انسان کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں بھی اس حد تک جوہر دکھا سکے اور اس حد تک شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر سکے۔ یعنی ایک طرف عبادت کا عالم ہے، ایک طرف محبت و ہمدردی کا بھی عالم امیر المومنین کے سلسلے میں یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ حتیٰ جہاں پر بھی ہیں وہاں پر ضرورت مندوں کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم تنہا ہیں، پریشان حالوں کو احساس نہیں ہوتا تھا کوئی نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ رویہ ہمدردی والا، محبت والا، یعنی اس ہمدردی اور محبت کے معراج پر امام علی تھے، یعنی جہاں پر واقعاً ایک انسان ہمدرد جسے کہا جائے، انسان رعوف جسے کہا جائے، یہ امام علی کی ذات گرامی تھی۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، کوفے کے سلسلے میں واقعات مشہور ہیں کہ وہاں پر شہر کے یتیم بچوں کے ساتھ امام علی کا سلوک ایسا تھا کہ بچوں کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے سر پر ہمارے باپ کا سایہ نہیں ہے۔ یہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ امام علی کے سلسلے میں کہ اس حد تک یتیم بچوں کے ساتھ امام علی کا محبت آمیز سلوک تھا کہ جن بچوں کے باپ موجود تھے وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ آج اگر ہمارا باپ نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی علی یہی سلوک کرتے۔ یعنی اس سے ایک پیغام یہ تھا کہ اس حد تک محبت والا، اس حد تک اپنائیت والا، اس حد تک ہمدردی والا سلوک امام علی کا دوسروں کے ساتھ۔ آپ سوچیں کہ ایک طرف جو اتنا زیادہ ہمدرد ہو، اتنا زیادہ دوسروں کا واقعات ہیں کہ امام علی، ایک عورت ہے سامان لیے ہوئے کھڑی ہے، پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، سہارا دے کر سامان پہنچا دیا، گھر تک پہنچ گئے، تنور روشن کر دیا امام علی نے، اور بچوں کو بہلا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، بچوں کو دلاسا دے رہے ہیں۔ یعنی اس حد تک جو ایک محبت والا رویہ پیش کرنے والا ہو، ہمدردی والا رویہ پیش کرنے والا ہو، اس حد تک کوئی ایک رافت والا اظہار کرنے والا ہو، ایسے انسان کے لیے سخت ہوتا ہے کہ وہ میدان شجاعت میں اور میدان جنگ میں اس سختی کا مظاہرہ دشمن کے سامنے کر سکے، نہیں ہوتا ہے معمولاً۔ امیر المومنین کا ایک کمال یہ تھا کہ اگر ایک طرف محبت و ہمدردی کی معراج تھی، رافت و مہربانی کی معراج امام علی کی ذات و کردار میں تھی، تو دوسری طرف دشمنان خدا کے مقابلے میں، دشمنان خدا کے سامنے امیر المومنین جس سختی کے ساتھ پیش آتے تھے، ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ علی کا وہ محبت آمیز رویہ، اور اس محبت آمیز اور اس مہربانی اور اس رافت والے رویے کے ساتھ ساتھ دشمنان خدا کے ساتھ اس حد تک سختی والا بھی رویہ پایا جاتا ہو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ امام علی کے ذات میں اگر ہم دیکھیں تو اس عنوان سے اس طرح کی متضاد صفتیں، اور متضاد صفتیں یعنی کمال والی، فضیلتوں والی صفتیں امام علی کی ذات گرامی موجود تھیں، اور انہی صفتوں میں ایک صفت ہے امیر المومنین کا صاحب علم ہونا، یعنی جس کی گواہی خود قرآن نے دی ہے کہ ایسی صلاحیت دنیا میں قابل تأمل ہے، قابل غور ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ صاحب علم ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ بہت بڑے عالم ہیں، نہیں، کمال یہ ہے کہ اگر قرآن نے کہا ہے کہ صاحب علم ہے تو علی نے حتیٰ اپنے غیروں سے بھی اعتراف لے لیا ہے کہ ہاں اگر دنیا میں کوئی صاحب علم ہے تنہا میری ذات ہے۔ یعنی یہ ایک اہم فضیلت ہے کہ انسان اپنے مخالفین سے اور اپنے دشمنوں سے ایک اعتراف فضیلت کا لے لے۔ امام علی کے علم کے سلسلے میں ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ ہاں اگر کوئی صاحب علم ہے تو امام علی ہیں، اور اگر کسی کے پاس علم پایا جاتا ہے تو امام علی کے پاس پایا جاتا ہے۔ حتیٰ حکام وقت کا بھی امیر المومنین کی بارگاہ تک جانا، امیر المومنین کے سر در پر سر جھکانا، یہ اسی لیے تھا کہ امام علی کے علم کا اعتراف دنیا کر رہی تھی۔ یعنی اگر قرآن نے ان کے علم کا اعتراف کیا ہے تو پھر علم اس انداز سے سامنے آیا ہے کہ غیر بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ صاحب علم ہے۔ اور یقیناً امام علی کا صاحب علم ہونا، جو میں نے ابتدا میں کہا کہ آج ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کے صفات و کمالات کے بارے میں غور و فکر کریں، ہم امیر المومنین کے صفات و کمالات کے بارے میں تأمل کریں۔ امام علی کی یہ فضیلت کہ آپ صاحب علم ہیں، امام علی کی یہ فضیلت کہ آپ صاحب کمال ہیں، اور امام علی کی یہ فضیلت کہ آپ کے پاس
تمام علوم ہیں، ہر علم کے جاننے والے ہیں، آپ کو ہر علم کا گویا دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ کہا گیا، یعنی امیر المومنین کے ذریعے سے دنیا تک علوم پہنچے ہیں۔ لہذا جب ہم ایسے امام علی کے ماننے والے ہیں کہ جو علم کی اس منزل پر فائز ہوں، جس کے علم کا یہ عالم ہو، جس کے علم کی گواہی خود قرآن کریم دے رہا ہو، جس کے علم کا اعتراف غیر کرنے پر مجبور ہو رہا ہو، آج ہم علی والوں کا ایک اہم اور بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ ہم بھی علمی میدانوں میں آگے ہوں۔ آج ہمارا فریضہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہو کر یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں محنت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یعنی اسی لیے میں نے کہا کہ معرفت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ پھر انسان اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے کہ جو صاحب معرفت میں پائے جاتے ہیں۔ اگر امیر المومنین میں صفات و کمالات پائے جاتے تو معرفت کا اور پھر معرفت کے بعد امام علی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات و کمالات ہماری زندگی میں پائے جاتے ہوں۔ یعنی اگر علم امام علی کا خاصہ تھا، امیر المومنین کی پہچان تھی، تو آج ہماری پہچان بھی ہمارا علم ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، ناقابل تصور ہے کہ ہمارا علم وہ ہو جائے یا ہمارے پاس اتنا علم ہو جائے جتنا امام علی کے پاس تھا، تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کا علم امیر المومنین کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں، لیکن کم از کم اتنا کہنے کا حق ہے کہ اگر ہم ان امام علی سے وابستہ ہیں تو دنیا والوں کے مقابلے میں، غیروں کے مقابلے میں ہمیں علمی میدان میں سب سے آگے ہونا ہے، ہمیں سب سے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہی علمی میدان ہے کہ جو کتنے ایسے موقع امام علی کے لیے آئے ہیں کہ اس علم کی بنیاد پر، جس کے اندر صلاحیتیں تھیں، جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود تھی، اس نے جب اس طرح کے علوم کو دیکھا ہے تو پھر امام علی کی حقانیت کو قبول کرنے پر مجبور ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض کمالات بھی جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو لوگوں کو مجبور کرتے ہیں صاحب کمال کی حقانیت کا اعتراف کرنے کے اوپر۔ یعنی تاریخ گواہ ہے کہ امام علی کے بہت سے کمالات اور فضائل نے لوگوں کو مجبور کیا ہے امام علی کی حقانیت کا اعتراف اور اقرار کر کے آپ کے در مبارک پر سر جھکانے کے لیے۔ تو اب یہی فضائل و کمالات ہیں جو انسان کو متاثر کرتے ہیں، یہی فضیلتیں ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آج اس دور میں یقیناً امیر المومنین جیسی جب ذات گرامی کی بات آئے، میں نے صفات و کمالات کی بات کہی ہے، تنہا امام علی کا علم ہی نہیں بلکہ اگر اس علم کی بنیاد پر ایک خالی پہلو ہے مختصر وقت میں کہ صرف علم ہی نہیں ہے، بلکہ جہاں فضائل کی بات ہے، ایک اس دور میں، اس زمانے میں جو قابل غور چیز ہے کہ امام علی کی پوری زندگی اعتدال اور عدالت کے ساتھ زندگی گزار دینا، یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے۔ آج کے اس پرآشوب دور میں، آج کے اس سخت دور میں، آج کے اس عجیب و غریب حالات میں قدم قدم پر مکمل طور پر عدالت کو نبھا لے جانا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر امام علی کا کردار سامنے ہو، امیر المومنین کی سیرت سامنے ہو، امام علی کی زندگی سامنے ہو، تو پھر ہر موقع پر عدالت کو برت لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے کو اعتدال کے راستے پر چلا لینا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، عدالت کے مطابق زندگی گزار لینا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی بغیر اہل بیت کی زندگی کو رکھے ہوئے عدالت کے اعتبار سے زندگی گزار لینا آسان نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت کی زندگی اور ان میں امام علی کی زندگی، آج کس حد تک امام علی عدالت کو برت رہے ہیں، آج کس حد تک دنیا میں بہت سے حکام وقت گزرے ہیں، آج بہت سے حکام وقت ہیں جو منصب اقتدار تک پہنچے ہیں، جو کرسی اقتدار تک پہنچے ہیں، لیکن کہاں امام علی کی زندگی اور کہاں امیر المومنین کا کردار اور کہاں دنیا والوں کا کردار۔ صرف امام علی کو ظاہری طور پر 5 سال حکومت کا موقع ملا ہے، یعنی یہ بھی امیر المیہ ہے ایک عالم انسانیت کے لیے کہ علی جیسی ایک ذات اور حاکم موجود ہو اور اسے موقع نہ ملے۔ پیغمبر کے بعد امام علی نے تقریباً 30 سال زندگی گزاری، اس 30 سال میں بھی یہ حیف ہے، یہ عالم بشریت کے لیے انتہائی قابل غور مرحلہ ہے، ایک عالم بشریت کے لیے انتہائی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ علی جیسا ایک 30 سال زندگی گزار کر چلا جائے اور اسے حاکمیت کا موقع نہ دیا جائے، اسے سرپرستی کا موقع نہ، یا یہ کہا جائے اس کی حاکمیت و سرپرستی کو تسلیم نہ کیا جائے۔ آپ اگر 4 سالہ امام علی کی ظاہری خلافت کے دور کی حکومت کو دیکھ لیں، اس 4 سالہ حکومت میں جو امام علی نے عدالت کا نمونہ پیش کیا ہے، اور یہ بھی معلوم رہے کہ اسی عدالت کی بنیاد پر جہاں جہاں اچھائیاں پائی جاتی تھیں انہوں نے امام علی کی حقانیت کا اعتراف کیا ہے، لیکن جہاں جہاں ظلم و جہاں جہاں برائیاں پائی جاتی ہیں وہ لوگ علی سے دور ہوئے ہیں۔ یعنی یہی عدالت سبب بنی ہے کہ جس کی وجہ سے جہاں جہاں ظلم پایا جاتا تھا انہوں نے علی کے مقابلے پر آ کر اپنے ظلم کو ظاہر کیا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ عدالت کا تو عالم یہ تھا کہ ابن ابی الحدید جیسا ایک عالم اہل سنت
معتزلی ہیں، لیکن انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی عدالت ہی تھی جس کی وجہ سے علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا ہے۔ البتہ ان کے جملات یہ ہیں کہ شدت عدالت کی وجہ، جبکہ شدت عدالت نہیں بلکہ یہی عین عدالت تھی جس کی وجہ سے، لیکن خود اس نے اعتراف کیا کہ عدالت سبب بنی ہے کہ لوگ مخالف ہوئے ہیں، عدالت سبب بنی ہے کہ لوگ مقابلے پر ہیں، عدالت سبب بنی ہے کہ لوگ دشمن ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات جہاں بیجا توقعات ہوں یا انسان غلط راستے پر چلنے کا عادی ہو جائے، جہاں ناانصافیوں کا ماحول اور مزاج بن چکا ہو، ایسے میں عدالت کو تحمل کر لینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جہاں 25 سال میں ناانصافیاں ہوئی ہیں، جہاں 25 سال میں غلط افراد کو سر پہ چڑھایا گیا ہو، جہاں 25 سال میں غلط افراد کو ناحق بہت سی چیزوں سے نوازا گیا ہو، ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں توقعات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوں گی، اور انہی توقعات کی بنیاد پر جب امیر المومنین کی عدالت والی حکومت کا آغاز ہوا ہے تو وہی افراد جو غلط باتوں کے عادی ہو چکے تھے، جو ظلم کے عادی ہو چکے تھے، جو ناانصافی کے عادی ہو چکے تھے، ان کو عدالت قابل برداشت نہیں تھی، اسی عدالت کی بنیاد پر مخالفتیں ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک امام علی کی عدالت کا تعلق ہے، کہہ دینا آسان ہے، لیکن امام علی نے جو عدالت کے نمونے پیش کیے ہیں، اس 25 سالہ دور حکومت میں ایک جملہ امام علی سے منسوب بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ میرے دور اقتدار میں، میرے دور حکومت ہے، جہاں جہاں تک میری حکومت ہے، کہ اگر کوئی بھوکا سویا ہو کھڑا ہو جائے، کوئی پیاسا سویا ہو جائے، بعض میں یہ ہے کہ حتیٰ جس کے سر پر سایہ نہ ہو، یعنی ایک حاکم کا اپنی حکومت میں چیلنج کر دینا آسان نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک بھوکا نہیں سویا ہے، یہ اس بات کی۔ اور پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تھے لیکن سامنے نہیں آئے۔ آپ سوچیں کہ جہاں پر امام علی کی دشمنی واضح ہے، یعنی دشمن موجود ہیں، مخالفین موجود ہیں، اگر کہیں بھی امام علی کے اس دعوے میں سچائی نہ پائی جاتی ہو تو کوئی ایک دشمن تو کھڑا ہو کر کہتا کہ آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے، لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ اس دعوے کے بعد کوئی ایک کھڑا ہوا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ امام علی نے یہ دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے کہ حکومت کا جو انداز ہے، حکومت کا جو طریقہ ہے، اس انداز سے حکومت ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس تک غذا نہ پہنچے، کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو علی کے دور حکومت میں بھوکا سویا ہو، کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کی حکومت میں جس کے ساتھ ابتدائی ضرورتیں نہ پہنچی ہوں۔ یعنی ایک حکومت کا کمال، دنیا میں کوئی ایک حکومت نہیں ہے جو اپنے دور اقتدار میں، جو اپنے دور حکومت میں، اپنے علاقے حکومت میں تمام افراد تک بنیادی ضرورتوں کو پہنچا دے، لیکن یہ کمال صرف دنیا میں اگر کسی کو حاصل ہوا ہے وہ امام علی ہیں، جنہوں نے 5 سالہ دور حکومت میں ابتدائی ضرورتیں لوگوں تک پہنچائی ہیں، اور وہ بھی اس انتہائی حساس دور میں جہاں مخالفتیں شدید ہو چکی ہیں، جہاں مخالفتیں سر چڑھ چکی ہیں، جہاں پر حکومت اختیار میں آتے ہی سامنے والوں سے نہیں، کھلے ہوئے دشمنوں سے نہیں، بلکہ اپنے درمیان پائے جانے والے چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں سے اگر مقابلہ کرنا پڑا ہو، یعنی اسی 5 سال میں جہاں ہزاروں دشواریاں، داخلی دشواریاں ہیں، بیرونی دشواریاں ہیں، اسی 5 سالہ دور حکومت میں مسلمانوں ہی کے ساتھ جنگ جمل بھی ہے، جنگ صفین بھی ہے، جنگ نہروان بھی ہے، یعنی قابل تعجب ہے، قابل توجہ ہے کہ جس نے 5 سال میں ایک طرف ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد بھی حکومت کا وہ نمونہ پیش کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس انداز سے حکومت کا نمونہ پیش کیا ہے کہ سگے بھائی ہیں، جناب عقیل امیر المومنین سے بڑے بھائی ہیں، عقیل آ کر کہتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ جناب عقیل کا امام علی سے مطالبہ کرنا یہ دنیا تک عدالت علوی کو پہنچانا مقصود رہا ہو سکتا ہے جناب عقیل، ظاہر سی بات ہے بھائی ہیں، مزاج علی کو جانتے ہیں، امیر المومنین کی طبیعت کو جانتے ہیں، امیر المومنین کی مزاج سے آشنا ہے، جو مزاج علی سے آشنا ہو، جو علی کا بھائی ہو، نہیں ہو سکتا ہے کوئی علی ابن ابی طالب سے آ کر غلط مطالبہ کر رہا ہو۔ نہیں، جناب عقیل کا آنا اور امیر المومنین سے فرما رہا کہ علی میرے عیالدار ہوں، میرے بچے ہیں، جو بیت المال سے مجھے ملتا ہے اس سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا مجھے جو حق ملتا ہے اس سے بڑھا دیا جائے، اضافہ کر دیا جائے۔ امیر المومنین نے گوارا نہیں کیا ہے، سگے بھائی ہیں، آ کر مطالبہ کیا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب نے 1 درہم بھی اضافہ کرنے پر گوارا نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ پہلی چیز ہے کہ جناب عقیل نے یہ مطالبہ شاید اس لیے کیا ہو کہ دنیا کے سامنے امیر المومنین کی عدالت کو پیش کرنا تھا، اور دوسری طرف یہ علی ابن ابی طالب کی عدالت تھی جس نے اپنے بھائی کو بھی بیت المال میں حق سے زیادہ دینا گوارا نہیں کیا ہے۔ حتیٰ یہاں تک ایک روایت موجود ہے کہ امام علی کی جو بہن ہیں بیت المال سے انہیں ملتا ہے جو ملنا چاہیے، اور انہی بہن کی کنیز ہے جسے بیت المال سے ملتا ہے۔ جب سوال کر لیا اس کنیز سے کہ تمہیں کتنا ملا ہے، تو جتنا بہن کو ملا تھا اتنا ہی کنیز کو ملا۔ اب
بہن بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اسی عدالت علوی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آ کر سوال کر لیتی ہیں کہ اے علی آپ نے جو حق ہمیں دیا ہے وہی حق میری کنیز کو بھی دیا ہے۔ یعنی اس ماحول میں، اس مزاج میں جہاں پر غلامی اور کنیزی کا تصور پایا جاتا ہو، جہاں پر ہر ایک اپنے کو دوسرے سے برتر سمجھتا ہو، امیر المومنین سے آ کر یہ اعتراض کیا اس ماحول کی بنیاد پر دوسروں کو پیغام دینے کے لیے کہ علی جو مجھے آپ نے عطا کیا ہے وہی میری کنیز کو عطا کیا۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ چونکہ علی ابن ابی طالب اس عادل شخص کا نام ہے جو جس کو حق ہے وہ ملے گا۔ علی کی نگاہوں میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کون بہن ہے، علی یہ نہیں دیکھیں کون بھائی، علی یہ نہیں دیکھیں کون کس خاندان سے، علی یہ نہیں دیکھیں کون کس قبیلے سے، علی یہ نہیں دیکھیں کون غلام ہے کون کنیز ہے، بلکہ علی صرف یہ دیکھیں کس کا کیا حق ہے۔ اسی کو عدالت علوی کہتے ہیں۔ یہی امیر المومنین کی عدالت تھی۔ اور عدالت کا تو عالم یہ ہے کہ اگر امیر المومنین بیت المال میں مال آیا ہے، جمع ہوا ہے، جب تک کہ ضرورت مندوں تک نہ پہنچ جائے علی بے چین رہتے تھے، علی تڑپتے رہتے تھے۔ یعنی واقعات گواہ ہیں کہ جب تک امیر المومنین اس بیت المال کے مال کو ضرورت مندوں تک پہنچا نہ دیں امیر المومنین کو سکون نہیں ملتا تھا۔ امیر المومنین اور حتیٰ اس حد تک امیر المومنین عدالت کا خیال کرتے تھے۔ روایت موجود ہے کہ ایک شخص آتا ہے امیر المومنین کے پاس، امیر المومنین بیت المال کے حساب کتاب میں مصروف ہے، چراغ جل رہا ہے، اور جب اس نے آ کر اپنی بات کرنا چاہی تو مولا کائنات نے چراغ کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا، اور پھر اس سے گفتگو کرنا شروع کی۔ اس نے سوال کیا یا علی چراغ جل رہا تھا تو آپ نے چراغ کو بجھا کیوں دیا؟ آپ چراغ جلتا رہتا اور آپ ہم سے گفتگو کرتے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میں نے چراغ کو اس لیے بجھا دیا کہ چراغ بیت المال کا تھا، اب تک میں بیت المال کا حساب کر رہا تھا، لہٰذا میرے لیے یہ چراغ جلنا گوارا تھا چونکہ حساب بھی بیت المال کا ہو رہا تھا، لیکن اب چونکہ معاملہ تمہارا ہے، تمہارا اور ہمارا ہے، تمہارے سوالات کا معاملہ بیت المال سے نہیں ہے، لہذا اگر تم میرے پاس آئے ہو تو علی کو گوارا نہیں ہے کہ اس گفتگو کے درمیان بھی بیت المال کا چراغ بھی جل رہا ہو۔ اس حد تک جو عدالت کو برتنے والا ہو، اس حد تک جو عدالت کا خیال کرنے والا ہو، واقعاً آج روئے زمین پر ایسا عادل انسان، ایسا انصاف ور انسان، حتیٰ امیر المومنین کی عدالت کا اگر توجہ یعنی دیکھنا ہے امیر المومنین کی عدالت کو، تو اس 25 سال کے دور میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مخالفین ہیں، جہاں پر دشمن ہیں، جہاں پر مقابلے پہ لوگ ہیں، وہاں عدالت علوی پر کوئی آنچ آئی ہو۔ یعنی 25 سال میں نے اس لیے عرض کیا کہ 25 سال میں امام علی کو موقع ملا ہے زیادہ سے زیادہ عدالت کے کردار کو پیش کرنے کا، یعنی عدالت کو دنیا کے سامنے لانے کا، ورنہ یہ یقین ہے کہ علی کا ہر عمل عدالت کے معیار پر پورا اترا ہوا تھا، امیر المومنین کا ہر کردار عدالت کے معیار پر تھا، عدالت سے ہٹ کر امام علی کا کوئی کام نہیں تھا۔ یعنی اس 25 سالہ دور میں جب مختلف خلافتیں سامنے آ رہی ہیں، اس دور میں بھی علی ابن ابی طالب نے عدالت کو برتا ہے، اس دور میں بھی علی ابن ابی طالب نے عدالت کا خیال کیا ہے۔ کون ایسا عادل تاریخ میں مل سکتا ہے کہ جس نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بھی عدالت کو برتا ہو، اپنے مخالفین کے مقابلے میں بھی عدالت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا ہو؟ اور یہی وجہ ہے کہ واقعات میں امام علی کے اسی ظاہری خلافت کے دور میں امیر المومنین کوفے میں ہیں، امام علی حاکم ہیں، امام علی حکومت کر رہے ہیں۔ آسان نہیں ہے کہ ایک حاکم ہے اور امیر المومنین کی ذرا ایک یہودی کے ہاتھوں میں ہے۔ مولا کائنات نے دیکھا، مطالبہ کیا کہ یہ ذرا میری ہے، اس نے کہا کہ نہیں یا علی یہ ذرا میری ہے۔ بات قاضی تک پہنچی، بات فیصلہ کرنے والے تک پہنچی۔ قاضی وہ ہے، فیصلہ کرنے والا وہ ہے، جج وہ ہے جسے علی ابن ابی طالب نے بٹھایا ہے۔ علی خود حاکم ہیں، علی خود رہنما ہیں، علی خود حکومت کر رہے ہیں، اور فیصلہ کرنے والا قاضی اور جج علی کا بٹھایا ہوا ہے۔ علی ابن ابی طالب اس کے سامنے پہنچتے ہیں، یہودی کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور قاضی اور جج سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے فیصلے کے لیے آیا ہوں، عدالت کے مطابق تم فیصلہ کرنا۔ یعنی خود حاکم آ کر اپنے بٹھائے ہوئے قاضی اور جج سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں عدالت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور جب اس نے سوال کیا کہ یا علی یہ ذرا کسی، علی امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ ذرا میری ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس سے یہودی سوال کیا جج نے کہ یہ ردا کس کی؟ اس نے کہا کہ یہ ردا میری ہے، ثبوت کیا ہے؟ کہا کہ میرے ہاتھوں میں ہے، میرے پاس ہے، میرے اختیار میں ہے۔ اس علی کے بٹھائے ہوئے قاضی نے امیر المومنین کے سامنے فیصلہ دیا کہ یہ ردا اسی یہودی کی ہے۔ امیر المومنین خاموشی سر جھکا کر چلے گئے۔ یعنی پہلی چیز ہے کہ امام علی جیسی ذات کے لیے دعویٰ غلط کر دینا، غلط دعویٰ کر دینا ناممکن ہے۔ امیر المومنین کسی غلط چیز کا اہل بیت کے گھرانے میں ناممکن ہے کہ اگر دعویٰ کیا ہے، لیکن اس حد تک ظاہری عدالت کا بھی خیال کیا ہے۔ اپنے بٹھائے ہوئے قاضی کو بھی حکم ہے کہ جو قوانین ہیں، جو شرائط ہیں، جس اعتبار سے بھی عدالت کو برتنا ہے عدالت کو برتا جائے گا۔ جب اس یہودی نے علی کے اس کردار کو دیکھا اور علی کے بٹھائے ہوئے
قاضی کے اس عمل کو دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہوا، آ کر امام علی کے قدموں پر سر رکھ دیا، یا علی آپ حق ہیں، یا علی آپ کا دین حق ہے، آپ کا راستہ حق ہے، میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ ردا میری نہیں ہے، جنگ صفین میں آپ کے شانوں سے ردا گری تھی اور میں نے اٹھا لی تھی، یہ علی آپ ہی کی ردا ہے۔ امیر المومنین نے اسے بخش دیا، اس نے امیر المومنین کی حقانیت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ یعنی تاریخ میں کیا کوئی ایسی نظیر قابل توجہ ہے، قابل تصور ہے، یا ایسی نظیر مل سکتی ہے کہ جہاں پر ایک حاکم آ کر اپنے بٹھائے ہوئے قاضی سے اپنے خلاف کسی حکم کو برداشت کر لے؟ آج جب کہ حق ہو، جب کہ اسی کی چیز ہو، اس کی ملکیت ہو، آج ناحق کے لیے کس حد تک آدمی آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ امام علی کا کردار تھا، یہ امام علی کی عدالت تھی۔ میں نے ختم کیا، آج ہمارا فریضہ امیر المومنین سے منسوب تاریخوں میں بھی ضروری ہے کہ امام علی کے کردار کو نگاہوں میں رکھیں۔ آج ہماری پہچان بھی عدالت ہے، اس لیے کہ ہم جن اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کا بھی امتیاز عدالت تھی، اور جس ظہور کے ہم منتظر ہیں اس ظہور کی بھی بنیادی سبب، بنیادی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو آنے والا آئے گا، اس کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ یعنی خود یہ جملہ ہے کہ عدالت کے قیام کے لیے آخری امام تشریف لائیں گے، عدالت کو قائم کرنے کے لیے علی کا نواسہ، علی کا پوتا ظاہر ہوگا۔ جب ہم اس در سے وابستہ ہیں جہاں سب کچھ عدالت ہے، ہمیں بھی قدم قدم پر عدالت کا خیال کرنا ہے۔ اور اگر عدالت علوی کو دیکھنا ہے، امیر المومنین کی عدالت کو دیکھنا ہے، پوری زندگی جس نے عدالت کو برتا اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بالخصوص یہ پیغام تھا کہ جو علی کی صفات تھی وہ تمہارے اندر، غیروں سے علی کو توقع نہیں ہے کہ وہ عدالت برتیں، غیروں سے علی کو توقع نہیں ہے کہ وہ انصاف کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن علی کا مطالبہ اپنوں سے یقیناً ہے، علی کی تمنا اپنوں سے یقیناً ہے کہ جب علی جیسا عادل تھا تو علی کے چاہنے والوں کو بھی اپنی زندگی میں عدالت کو برتنا ہے، ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہنا ہے، ہر طرح کے ظلم سے اپنے کو بچانا ہے، ہر عمل وہ ہو جو عدالت کے معیار پر پورا اترا ہوا ہو، کیوں نہ ہو وہ علی جس نے صرف زندگی نہیں بلکہ دنیا سے جاتے جاتے ہوئے جو عدالت کا نمونہ پیش کیا ہے وہ آج پوری انسانی تاریخ میں ناقابل تصور ہے۔ اس لیے کہ جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لے کر آئے ہیں اور امام علی کے سامنے سر دوپارہ ہو چکا ہے، سر شگافتہ ہو چکا ہے اور سر سے خون جاری ہے، اس عالم میں جس وقت امام علی کے سامنے ابن ملجم کو لایا گیا ہے اور امام علی کے سامنے اس قاتل کو کھڑا کیا گیا، تو علی نے عدالت کو آخری مرحلے میں جس انداز سے پیش کیا، علی حاکم تھے، علی حکومت کر رہے تھے، حکومت کے درمیان قتل کیے گئے ہیں، مجرم سامنے کھڑا ہے، قاتل سامنے کھڑا ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن جاتے جاتے ایک جملہ فرماتے ہیں کہ میرے لال حسن، اگر میں بچ گیا تو اپنے قاتل کے خلاف کیا کرنا ہے یہ میں سمجھوں گا، اگر میں زندہ رہ گیا تو اس کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرنا ہے یہ مجھے اختیار ہے، لیکن فرمایا کہ اگر میں اس تلوار سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو دیکھو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اس نے ایک تلوار میرے سر پر لگائی ہے، اگر تم قصاص لینا چاہو، اگر تم اس سے بدلہ لینا چاہو تو دیکھو چونکہ اس نے صرف ایک تلوار لگائی ہے لہذا تم بھی صرف ایک ہی تلوار مارنا۔ دنیا میں کون ایسا ہے جو حاکم ہے، حکومت کر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، قاتل سامنے کھڑا ہے لیکن اس کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو صحیح ہے، قاتل ہے، مجھے قتل کیا ہے، لیکن اگر تم قصاص لینا تو اس کے صرف ایک تلوار لگانا۔ اس حد تک جس نے زندگی میں عدالت کو برتا ہو، آج غیر اس کردار کو سن کر متاثر ہو جاتا ہے، آج غیر بھی اس کردار کو سن کر افسوس کرتا ہے کہ ایسی ذات دنیا سے رخصت ہوگی۔ ہم سوچیں جب آج ہم معمولی سی محبت کے بعد، سننے کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں، غیروں تک جب یہ واقعات پہنچتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں، جب اسی گھر میں رہنے والے افراد جنہوں نے عادی کی عدالت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو، ان کے دل سے پوچھئے کہ جب علی دنیا سے گئے ہیں تو عالم کیا ہوا ہوگا۔ 19ویں ماہ سیام، شب 19 ماہ سیام، 18 ماہ سیام کا دن گزرا ہے، 18ویں ماہ رمضان کا دن گزرا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس دن امام علی نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر میں روزہ کھولا ہے۔ علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ امام علی کا دستور تھا کہ روز کسی ایک اولاد کے مہمان ہوتے تھے۔ اب سوچئے کہ جب علی جیسا باپ ہو اور ام کلثوم جیسی بیٹی ہو، جب یہ باپ اپنی بیٹی کے گھر مہمان ہوا ہے، آج کوئی بھی باپ اپنی اولاد کے گھر جاتا ہے، اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے، محبت کرنے والی بیٹی ہو، جب باپ گھر میں آ جائے تو کتنا خوش ہوتی ہے۔ آپ سوچئے ام کلثوم جیسی بیٹی ہے، جب علی جیسا باپ افطار کے لیے آیا ہے تو بیٹی کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ آج بیٹیاں اگر باپ سے محبت کرتی ہیں، چاہتی ہیں کہ جتنی زیادہ ہم اپنے باپ کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کر لیں،
جتنا زیادہ باپ کا خیال کر سکتے ہو کر لے۔ انصاف سے بتائیے، جب جناب ام کلثوم کے گھر میں 18 ماہ سیام کو علی جیسا باپ مہمان ہوا ہے، باپ افطار کے لیے آیا ہے، تو کیا بیٹی کے دل میں تمنائیں نہ رہی ہوں گی؟ لیکن یہ بھی علی کی بیٹی ہے، علی کی عدالت کو جانتی ہے، علی کے کردار کو جانتی ہے۔ جس وقت بیٹی کے گھر میں باپ افطار کے لیے آئے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیٹی نے دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے اپنے باپ کے سامنے افطار میں نمک و روٹی رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب ام کلثوم نے ایک شیر کا پیالہ بھی امیر المومنین کے سامنے لا کر دسترخوان کے اوپر رکھ دیا۔ ایک دفعہ امام علی نے دسترخوان پر رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھا اور جناب ام کلثوم کی طرف چہرہ اٹھا کر ایک جملہ کہا، اے میرے لال، اے میری بیٹی ام کلثوم، کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں ایک دسترخوان پر 2 نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیٹی ایک چیز کو اٹھا لو۔ بیٹی نے آگے بڑھ کر نمک کو اٹھانا چاہا، ہاتھ پہ ہاتھ کو رکھ دیا۔ اے میری لال، اے میری بیٹی، تم شیر کو اٹھا لو، دودھ کو اٹھا لو۔ علی نے اپنی زندگی کا آخری افطار نمک و روٹی سے کیا ہے۔ اس کے بعد رات کے لمحات گزرنا شروع ہوئے ہیں، یہ علی کا آخری افطار تھا۔ اور جب رات کے لمحات گزرتے ہیں، جناب ام کلثوم سے منسوب فرماتی ہے، میں نے اس شب میں مولا کی بے چینی کو دیکھا ہے۔ علی عجیب و غریب بے چینی کے عالم میں تھے، کبھی مصلی عبادت پہ آتے تھے، کبھی صحن خانہ میں آتے تھے، آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر حسرت بھرے جملات کہتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ سوال کر لیا، اے بابا، میں آپ کی کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں؟ اے بابا، اس سے پہلے تو آپ کا یہ عالم نہیں تھا۔ عجب نہیں جواب دیا، اے میرے لال، جب اپنے حقیقی مالک سے ملاقات کا وقت نزدیک آ رہا ہو، کیوں علی بے چین نہ ہو؟ عزادارو، یہ رات گزرتی ہے، 18 ماہ سیام کا دن گزرا ہے، شب 19 ماہ سیام آئی ہے، صبح کے لمحات نزدیک آ رہے ہیں۔ امیر المومنین بیت الشرف سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے۔ جیسی امیر المومنین آگے بڑھے ہیں، رکاوٹیں آنا شروع ہوئی ہے، مرغابیاں آ کر سامنے کھڑی ہو گئیں، شاید زبان بے زبانی سے کہہ رہی ہوں، اے آقا مسجد میں تشریف نہ لے جائیے، اے آقا مسجد میں نہ جائیے، قاتل موجود ہے۔ امیر المومنین آگے بڑھے، مسجد میں تشریف لائے، اور سارے واقعات گزرتے ہیں۔ امام علی نماز میں مصروف ہیں، ادھر نماز کے سجدے میں امیر المومنین پہنچتے ہیں، سجدے سے سر اٹھایا، ادھر سر کا اٹھانا تھا، اٹھتا ہوا سر ہے، ظالم کو موقع مل گیا۔ ابن ملجم نے امام علی کے سر مبارک پر بھرپور وار کیا ہے، اٹھتا ہوا سر ہے، گرتی ہوئی تلوار، سر پہ تلوار کا لگنا تھا، سر شکافتہ ہو گیا، سر دوبارہ ہو گیا۔ علی تورا کے محراب مسجد میں گرتے ہیں، مصلی کے اوپر آئے، اور بس ایک جملہ زبان پہ آتا ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر علی کے زبان پر جملہ آیا، ادھر جبریل امین کی صدا گونجتی ہے، واللہ لتہدمت ارکان الہدا، قتل امیر المومنین، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، امیر المومنین قتل کر آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب